بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياة إلى آخر الحدیث. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے. درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. اور درود و سلام ہو آپ کے سچے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، جن لوگوں نے آپ کے نہج میں اپنی زندگی گزاری، اور ان لوگوں پر جو ان کے نہج میں قیامت تک زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بیٹھک کو قبول فرمائے، ہمارے سننے اور کہنے کو قبول فرمائے، اور ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، اور رمضان کی ان مبارک راتوں میں کثرت سے عبادت کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، اور ہمیں لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق بخشے، اور لیلۃ القدر میں ہمیں مغفرت ملے اور ہمارے گردنوں کو رہا کرنے کا اعلان ہو. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، ماں و بہنوں اور خواتین اسلام، آج کی ہماری یہ نشست، یہ جو ہماری تیسری سیریز ہے، جسے فتنوں کی سیریز کہیے، اس کی یہ آخری نشست ہے. کل سے ہم ایک دوسری سیریز کا آغاز کریں گے. کل کی مجلس میں ہم نے فتنے صوفیت دیکھا، اس سے پہلے فتنے خوارج. اس طریقے سے مختلف فتنوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. جب ان فتنوں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ فتنے دکھتے بھی بڑے بھاری ہیں اور ہے بھی بڑے بھاری اور مصیبت زدہ. لیکن آج ہم جس فتنے پر گفتگو کرنے والے ہیں، یہ دکھتا ہی بڑا ہی بھولا بھالا، آسان، لیکن اتنی ہی بڑی مصیبت والا ہے. موضوع ہے فتنہ غفلت. غفلت میں پڑے رہنا یہ ایسا مرض ہے، یہ ایسی بیماری ہے، اگر میں کہوں ہماری امت کے 95% لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں، 95% لوگ پڑے ہوئے، تو میری بات غلط نہیں ہوگی. جہاں کہیں بھی جائیے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں دین سے کوئی سروکار ہی نہیں. انہیں دیکھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے. انہیں دیکھنے پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب اس دنیا کو چھوڑ کے جانا نہیں ہے. اس دنیا کے ریل پیل میں، اس دنیا کے گہما گہمی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ انہیں وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ حقیقت کے بارے میں سوچے. اتنا دنیا ان کے دل میں رچ بس گئی ہے کہ اب یہ سوچنے کے اب ان کے یہاں کوئی طاقت ہی نہیں. سوچتے ہیں تو صرف اسی دنیا کو لے کر، اسی چیزوں کو لے کر، اور وہی گھومتے رہتے ہیں. اور یہ ایسا مرض ہے، یہ ایسی مصیبت ہے جو انسان کو برباد کر کے رکھ دے گا. غفلت میں ہونا. غفلت جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے تعلق سے سوچنا نہیں، کیئر نہیں کرنا، اور اسے ٹیکن فار گرانٹڈ سمجھنا، اسے اہمیت نہیں دینا. وہ آئے گا بھائی، اسے کیا لینا دینا ہے، ایسی سوچ کو غفلت کہتے ہیں. ایسا اگر دماغ میں ہو اس آدمی کو غافل کہتے ہیں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 35 سے زیادہ مقامات پر، 35 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے غفلت برتنے والوں کو ڈانٹا
اور بتایا مصیبتوں کی جڑ یہی غفلت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کیسی کیسی آیتیں بتائی اور کیسے کیسے جھنجھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو دیکھیے جو میں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کہتا ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے کیا لوگ اللہ کے تعلق سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ کیا وہ اس تعلق سے بے فکر ہو گئے کہ ہمارا عذاب انہیں نہیں آئے گا جب وہ سو رہے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ کہ آپ کو عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ کیا وہ یہ تعلق سے بے فکر ہو گئے کہ اب ہمارا عذاب انہیں نہیں آنے والا ہے؟ او امنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کے مکر سے بے فکر ہو گئے کہ انہیں صبح کے وقت آئے اللہ کا عذاب جبکہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں؟ اور پھر اللہ نے کہا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ کے مکر سے بے فکر ہونا، اللہ کے تعلق سے بے فکر ہونا، امن میں آ جانا، بالکل اطمینان میں آ جانا، کہنا کہ بھئی اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، اب عذاب کیا چیز ہے، یہ سوچ کر بالکل بے فکر ہونا، اللہ کہتا ہے قوم خسارت اٹھانے والی قوم یہ حرکت کرتی ہے۔ تو غفلت عزیز ساتھیوں بہت بڑی مصیبت ہے، اور ہم اور آپ بلکہ امت کے اکثر و بیشتر لوگ زبان سے تو نہیں کہتے کہ وہ غافل ہیں، بلکہ ان کے اعمال دکھا رہے ہیں کہ یہ آدمی غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، یہ آدمی بالکل دنیا کو اس نے اپنی دماغ میں جگہ دے دی ہے، یہ آدمی نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ نام مسلمانوں کا ہے، نام عربی میں ہے، رہن سہن دکھتا ہے مسلمانوں کا ہے، لیکن دل کہیں اور ہے، دین کے تعلق سے کوئی فکر نہیں، قیامت کے دن کھڑے ہونے کی کوئی فکر نہیں، اور دنیا میں نماز ہماری ہے، چھوٹ گئی، اذاں ہو گئی، نہیں ہوئی، زبان کیسے استعمال کر رہا ہوں، میرے دل میں کیسی کیسی باتیں آتی ہے، میرے اعمال کیا ہیں، ان تعلق سے اتنی بے فکری کہ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر جا بجا اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بستیوں میں امن سے رہ جاؤ گے، نہیں، اللہ کی سنت ایسی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پلک جھپکتے ہی حالات کو بدلتا ہے، یہ حالات ایسے ہی ہوں گے، دنیا کی یہی سنت ہے۔ اور آپ دیکھ رہے تھے ابھی چند دن پہلے عرب ممالک میں کیا کچھ نہیں تھا، امن سے تھے، لیکن ایک پہر، ایک گھنٹے کے بعد پورے حالات بدل گئے۔ حالات اتنے بدلے کہ لوگ گھر سے نکلنا ان کے لیے دشواری ہو رہی ہے، گھر سے نکل نہیں پا رہے، پتہ نہیں کہ کہاں سے کیا گر جائے، اور لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ دیکھیے کیسے حالت دیکھتے ہی بدل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے کبھی بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی امن میں نہیں آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیزی سے آندھی چلے، ہوا چل رہی ہے بھائی صاحب، تیزی سے آندھی چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے اور دوڑتے جا کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کہتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما ارسلت بہ، اے اللہ میں اس ہوا کے اندر جو خیر ہے اس کا مطالبہ کرتا ہوں، اور یہ جو خیر لے کر آئی ہے میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں، اے اللہ اس کے اندر جو شر ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہوا چلی تیزی سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ اگر سورج گہن ہو گیا، چاند گہن ہو گیا، کہیں کچھ زلزلہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے نماز میں کھڑے ہو جاتے، سیدھے نماز میں کھڑے ہو جاتے، گویا کہ نماز کی حالت ہی انسان کے لیے امن کی حالت ہے، نماز ہی اس کے لیے پروٹیکشن ہے، اس کے باہر اگر ہوگا وہ انسیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اسے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے معاف، ان کا یہ عالم عزیز ساتھیوں، اور ہم اور آپ کتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ کہتا ہے انہیں اللہ نے دل دیے ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، یہ لوگ چوپائے جانوروں سے بدتر ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔
اور پھر اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، بلانے والے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن دنیا میں اتنے مصروف، اپنے کاموں میں اتنے مصروف، اپنی چیزیں، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنی اولاد، اپنی دولت، اتنا ان چیزوں سے گھرا ہوا ہے آدمی، اس سے باہر سوچنے کی بھی تکلیف نہیں کرتا، اس سے باہر ایک کنفرٹ زون سے باہر آتا ہی نہیں۔ انہی لوگوں کے تعلق سے کہا دل ہے سوچتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، ہے نا، بالکل جانوروں کی طرح ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ کس نے آپ کو بے فکری میں ڈال دیا؟ کیسے آپ اتنے امن میں آ گئے؟ کس نے بتا دیا کہ آپ کو 50 سال جینا ہے؟ کس نے بتا دیا کہ آپ کو لمبی زندگی ملنے والی ہے؟ کس نے بتا دیا کہ آپ کو جنت مل جائے گی؟ جو لوگ اچھے اعمال کر کے، نمازیں وغیرہ پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جنت ملے گی، یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میں تو توحید میں ہوں، میں تو سنت پر عمل کرتا ہوں، ہے نا، الحمدللہ، یہ کہہ کے امن میں آنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسے کہنے والوں کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت یاد کر لینی چاہیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان جنتیوں کا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، اور جنت میں داخل ہونا ہی تھا، بالکل اتنا قریب چلا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے جہنمیوں کا عمل کر بیٹھتا ہے اور سیدھے سیدھے جہنم میں چلے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جھنجھوڑ دینے والی حدیث ساتھیوں۔ آدمی چاہے جتنا بھی نیک بن جائے وہ امن میں نہیں آ سکتا، وہ بے فکر نہیں ہو سکتا، وہ چاہے جتنی بھی محنت کر لے، جتنی بھی عبادت کر لے، اسے کوتاہی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم دیکھیں کتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ دیکھیے قرآن میں ایک جگہ کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ حساب کتاب قریب ہونے والا ہے، آخرت کا دن قریب ہے، یوم حساب قریب ہے، یہ غفلت میں پڑھ کے اعراض کر رہے ہیں۔ اعراض کا مطلب دیکھ کر اندیکھی کرنا، نظر انداز کرنا، ہاں معلوم ہے لیکن بھائی صاحب یہاں پر دل لگا ہوا ہے، بھائی صاحب یہاں کی کشش ہے، کھینچ رہی ہے ان چیزیں، اسے بعد میں کر لیں گے، ہے نا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، ایسی باتیں کہہ کے اہم چیزوں کو چھوڑ کر یہ جو ثانوی درجہ رکھتی ہیں چیزیں، ان میں مصروف ہونا، عزیز ساتھیوں، اسی کو اعراض کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی زبردست بات بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کی باہر کی باتیں، دنیا کی ظاہر کی باتیں تو انہیں خوب آتی ہیں، اس میں تو یہ ماہر ہیں، لیکن جب بات آخرت کی آتی ہے تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ اس آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں، آپ ان کے ہاتھ میں سکہ دے دیجئے اور سکہ دیکھ کر بتا دیں گے کہ سکہ کھوٹا ہے کہ اصلی ہے، یہ سکہ درہم ہے کہ دینار ہے، اتنی مہارت دنیا کے معاملات میں ہے کہ نہیں۔ یہ حسن بصری نے اپنے زمانے بتایا، ہمارے زمانے میں آپ موبائل دے دیجئے، اس کے پورے فیچر سے واقف ہے آدمی، ہے نا، آپ زمینوں کی بات کریے، پراپرٹی خریدنے کی بات کریے، پیسے جمانے کی بات کریے، دھندے اور بزنس کی بات کریے، ماشاءاللہ یہ صاحب کے اندر اتنا علم، اتنا تجربہ کہ لوگ اشش کرتے ہیں، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو اتنی غفلت، اللہ اکبر، نماز نہیں پڑھنے معلوم، وضو کیسے کرنا ہے اس سے واقفیت نہیں ہے نا۔ جب آدمی اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے موبائل آپریٹ کرنا نہیں آتا تو ہنستے کہہ دیں کہ بھائی اتنا بھی نہیں معلوم آپ کو، اچھا آپ کو سورہ فاتحہ کے معنی معلوم ہے؟ آپ کو اخلاص کی سورت کے معنی معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ اب ہنسنا کون ہے؟ ہنسنا ان پر ہے، انہوں نے تو دنیا کے معلومات جمع رکھے ہیں، اور اللہ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی باتوں سے تو زبردست مہارت ہے، سب کچھ جانتے، وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت کے تعلق سے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے تعلق سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ غفلت عزیز ساتھیوں مصیبتیں لے کر آتی ہے، یہ غفلتیں مصیبت لے کر آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی غفلت میں پڑ کے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے،
اس کے زبان سے غفلت میں ایسے الفاظ نکل جاتے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں کئی سال تک گرتا رہے گا، کئی سال تک گرتا رہے گا غفلت کی وجہ سے۔ اور یہ غفلت خطرناک مصیبت ہے، یہ کینسر سے کچھ کم نہیں ہے جو ہماری امت کو لگ گئی ہے، ہماری امت کو لگ گئی ہے۔ عزیز ساتھیو، دین کوئی آپشنل چیز نہیں ہے نا، جیسے کہ ہمارے ہاں تصور دیا جاتا ہے، ایک آئیڈیا دیا جاتا ہے کہ بھائی دین پرسنل ایشو ہے، آپ دیندار نہیں ہے، یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے نا، اسے آپ جو ہے ان جگہوں پر مت لائیے، انہیں آپ انسٹیٹیوشنز میں مت لائیے، انہیں آپ یونیورسٹیز میں مت لائیے، کالجز میں مت لائیے، گورنمنٹ سیکٹرز میں مت لائیے، فلاں جگہ مت لائیے، فلاں جگہ مت لائیے۔ دین تو آپ مسجد میں رکھیے، اپنے گھر میں رکھیے، یہ تو پرسنل معاملہ ہے۔ یہ مطلب ایسا کہ بھائی اس کا آخری درجہ ہے، اسے آخری درجہ دے رکھے ہیں۔ یہی عزیز ساتھیوں بہت بڑی مصیبت ہے، یہی مصیبت ہے، یہیں سے برائیاں شروع ہوتی ہیں۔ افسوس کے کہنے والے مسلمان ہوتے ہیں، افسوس کے کہنے والے مسلمان ہوتے ہیں، وہ آپ کو آ کر نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھیے، اس میں کیا اتنا سیریس کیوں آپ، ہے نا، آپ داڑھی رکھیے خوشخشی رکھ لیجئے، ہے نا، بڑی بڑی داڑھیوں کی کیا ضرورت ہے، آج کے زمانے میں چیزیں چلے گی کیا؟ ہاں میں بھی مومن ہوں، میں بھی اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، لیکن کیا ہے بھائی صاحب، بعض چیزیں جو ہے کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں۔ عجیب ہے نا، یہ کہنے والے وہ ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں، معاشرے میں بڑا نام ہے، قوم میں بڑا نام ہے، انہوں نے دین کے تعلق سے بہت ہی جلدی کمپرومائز کر لیا، ہے نا، یہی غفلت ہے، سیریس نہیں ہے، سمجھتے ہیں دین سیکنڈری درجہ رکھتا ہے، آپشنل ہے، مینڈیٹری نہیں ہے۔ اور آپ کو میں ایک بتاتا چلوں خطرناک بات، دین کے تعلق سے اعراض کرنا، اللہ کی آیتیں آئیں، قرآن بتایا گیا، حدیث بتائی گئی، دنیا کی حقیقت بتائی گئی، آخرت کی بات ہوئی، لیکن انہیں کچھ بھی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ سیریس نہیں ہے نا۔ جب بھی باتیں بتائی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب، ہے نا، انہیں بیزار ہوتا ہے، طبیعت میں ایک قسم کی بیزارگی ہوتی ہے، چاہتے ہیں کہ ایک موضوع کچھ دوسرا ہو۔ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی یہ موضوع کی دوسرا کچھ بولیے نا، دوسرے اس میں آپ ہمیشہ جہنم کا ذکر کر لیتے ہیں، آپ ہمیشہ مرنے کی بات کا ذکر کر دیتے ہیں، آپ ہمیشہ موت یاد دلا دیتے ہیں، کوئی کچھ دوسرا تو بولیے بھائی صاحب۔ یاد رکھ لیجئے یہی غفلت ہے اور یہ کفر ہے، اللہ اکبر۔ کئی لوگوں کے معلوم نہیں ہے، اگر اس کسوٹی میں اتاریں تو ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کتنے لوگ کفار نکلیں گے، اللہ المستعان۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اعراض کرنا، اللہ کی آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات، ان پر عمل کرنے پر کہا گیا، بارہا کہا گیا، لیکن آدمی ہاں اس کے دل میں تو کچھ اور ہی پڑا ہوا ہے، اس سے ہے نا یہ باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ اپنے معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کے بھی کلیگ ہیں، آپ بھی ہر جگہ آتے جاتے ہیں، کتنے ایسی سوچ رکھنے والے ہیں۔ ایسی سوچ کو کفر کہا گیا ہے، کیونکہ دین آپشنل نہیں ہے، دین ایسا نہیں کہ آپ نے لیا چھوڑا، نہیں، لوگے تو جنت جاؤ گے، نہیں لوگے تو کافر ہو کے جہنم جاؤ گے۔ یہ اللہ کا نازل کردہ دین ہے، یہاں پر آپشن نہیں کہ آپ مانے یا نہ مانے، آپ پریکٹسنگ مسلمان ہو، غیر پریکٹسنگ مسلمان ہو، جیسے ہم سنتے ہیں بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ بھائی صحیح بات ہے لیکن میں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں۔ ارے خود اپنے آپ کو آپ نے کافر کہہ لیا ہے، پتہ ہی نہیں، خود آپ نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ بھائی کافر ہوں۔ یہ پریکٹسنگ نان پریکٹسنگ یہ عیسائیت میں ہوتا ہے ساتھیوں، یہودیت میں ہوتا ہے، دوسرے مذاہب میں، ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں یہ کلاسیفیکیشن ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں مسلمان کہنے کے بعد اسے آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، نماز کی پابندی، ان چیزوں کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل علم یہاں تک کہا یہ ایک آدمی کا عقیدہ جاننا، اس کے ایمان کے بارے میں جاننا، اس کے کھانے پینے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کے کھانے پینے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو جلایا جائے، آپ کو کاٹا جائے، آپ کو مارا جائے، ہرگز دین نہیں چھوڑنا، اللہ اکبر، ہرگز دین نہیں چھوڑنا۔ تو معلوم ہوا کہ دین یہ کوئی آپشنل نہیں ہے جیسے ہمارے معاشرے ہم دیکھتے ہیں۔ یہی غفلت ہے عزیز ساتھیوں، یہی غفلت ہے، بالکل اس تعلق سے سیریس ہے ہی نہیں۔ آپ انہیں کہیے کہ بھائی گھر میں کوئی پراپرٹی لینا ہے، رات میں نیند نہیں آتی، پیسے جمانا ہے تو رات میں نیند نہیں آتی، فلاں شادی کرنا ہے، فلاں بیاہی کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ہاں اس میں آپ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے بزی ہے آدمی۔ لیکن اذان ہو گئی، نماز کو جانا ہے، ظہر کی نماز کے بعد پھر عصر کی نماز ہے، نمازوں کے درمیان انتظار کرنا، مسجد میں پہلے جانا، پہلے صف میں بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا۔ یہ آپ کہیں گے تو کہیں گے کہ بھائی صاحب کس زمانے میں آپ،
یاد رکھ لیجیے گا زمانہ بدلا نہیں ہے، سارا زمانہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عقل دے کر بھیجا ہے، آپ کو ڈرانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، لیکن آپ نے اعراض کیا بار بار آپ نے بالکل ٹیکن فار گرانٹڈ کا اخلاق آپ نے دکھائے، تو اعوذ باللہ یہ اسلام کے نقطہ نظر سے آدمی کافر ہو گیا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے آدمی کافر ہوگا۔ یہ آیت سنیے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی آیت ہے کہ موت اچانک آ گئی، موت کی غنودگی آ گئی، اور جیسے ہی موت آ گئی تو وہاں پر نفس کو کھینچ کر لانے والا ایک اور شہادت دینے والا ایک ملک دونوں آگے، اور آ کر کہیں گے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا۔ موت آنے کے بعد فرشتے اس نفس کو دیکھ کر کہیں گے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تو یہ جو آیا ہے نا تجھے موت، اس تعلق سے تو غفلت میں تھا، تجھے بار بار بتائے گا کہ بھئی موت ایک چیز ہے، اس کے بعد زندگی ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہے، اس کے بعد قبر ہے، حساب کتاب ہے، پوچھا جائے گا، منکر نکیر، پوری باتیں آپ کو بتائی گئی، لیکن تو غفلت میں تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ الْغِطَاءَ، آج ہم نے پردے کو ہٹا دیا، اب دکھ رہا ہے سب کچھ۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر بڑی تیز ہوگی، یہ نہیں کہ تو کہے کہ بھائی نظر نہیں آ رہا، نہیں، اب تو پورا دکھ رہا ہے، جو چیزیں غیب کی تھی پورے سامنے آ گئی، اب کون انکار کرے گا بھائی صاحب؟ دنیا میں تو شک میں پڑے ہوئے تھے، 1000 مرتبہ لوگوں نے بتایا، لیکن دل میں دنیا کی محبت ایسا زنگ پیدا کر چکی تھی کہ موت کے بارے میں، مرنے کے بارے میں، کھڑے ہونے کے بارے میں اس تعلق سے سوچا ہی نہیں آدمی۔ اور اللہ کہے گا وہ فرشتوں کے ذریعے سے کہ اب ہم نے پردہ ہٹا دیا ہے نا، دنیا میں جو غفلت میں سوچ رہے تھے، پردہ پڑا ہوا تھا، اس پردے کو ہٹا دیا، اب دکھ رہا سب کچھ، فرشتے ہیں، سوال جواب ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ اس وقت آدمی کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، اس کے جسم سے لرزہ طاری ہو جائے گا، اس کے جسم میں پسینے نکل آئیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، منہ کھلا رہ جائے گا، کیونکہ اسے بہت بڑا صدمہ ہو گیا ہوگا، بہت بڑا شاک لگ گیا ہوگا، کیونکہ اب وہ جو غفلت میں پڑا تھا اس تعلق سے اب بیدار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایسی آیت ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے عزیز ساتھیو۔ اس آیت کو سنیے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ غفلت میں جو لوگ ہیں ان کی صفات دیکھیے، ان الذين لا يرجون لقاءنا، یہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہماری ملاقات کو چاہتے ہی نہیں ہیں، ہے نا، وہ یہ نہیں چاہتے کہ بھائی آخرت کوئی چیز ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، یہ حساب کتاب دیا جائے، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، چھوٹی غلطی بڑی غلطی، ہر لفظ ہر حرکت سب ریکارڈ میں ہے، یہ چیزیں انہیں پسند نہیں آتی۔ کتنے ایسے ہیں، اللہ اکبر، یہی بہت زیادہ ہے عزیز ساتھیو۔ ہم آپ جیسے مبارک لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں، ورنہ آپ جائیے سڑکوں میں اتریے، لیلۃ القدر کی رات ہے، آپ جائیے دیکھیے کہ ہماری امت کی حالت کیا ہے، ہوٹلز میں، دکانوں میں، خریداری میں، کھانے پینے میں، فالتو کی بات کرنے میں، امت کی بہت بڑی تعداد اسی میں پڑی ہوئی ہے، اسی میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ ظاہری طور پر آپ دیکھیں گے، کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کا دل کہے گا کہ بھائی صاحب آخرت کیوں ہے، کیوں ہمیں حساب کتاب لیا جائے گا، یہ ساری باتیں ہمارے سے کیوں ہوگی، یہ ان کا دل کہتا ہے۔ اللہ المستعان۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، ہم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ مغفرت کی رات ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہ باذن من ربہ۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، رات بھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ 1 سال کی تقدیر لے کر اترتے ہیں، اور اسی کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب تقدیر کی رات، فیصلوں کی رات، 1 سال تک کیا کچھ ہوگا زمین میں، یہ تقدیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں ان ڈاکومنٹس کو دے کے زمین میں اتار دیتا ہے، اور فرشتے ان چیزوں کو لے کر آتے ہیں اور زمین میں اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ 1 سال کی تقدیر لیلۃ القدر میں اتاری جاتی ہے، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔
اللہ اکبر، یعنی لگ بھگ 84 ایئر سے زیادہ بہتر. اگر کوئی آدمی 84 ایئرز عبادت کرے، اس سے زیادہ عبادت کرے، وہ ایک رات کی عبادت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاشی کی. پتہ ہے کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاشی کی؟ پہلے اس کے بارے میں جب علم نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شعبان میں روزے رکھے، کبھی رجب میں روزے رکھے، کبھی رمضان میں، یہاں تک کہ شعبان میں اعتکاف کیا اس نیت سے کہ لیلۃ القدر کی رات مل جائے گی. بعد میں رمضان شروع ہوا، اس کے روزے فرض قرار دیے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کے روزے رکھے، پورے مہینے کا اعتکاف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں اس رات کی تلاشی میں مصروف تھے. اور آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحروها فی العشر الاواخر من اللیالی، اے لوگو اس کی تلاشی کرو رمضان کے آخری 10 دنوں میں. ایک روایت میں تحروها فی وتر من اللیالی، آخری 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کریے. صحابہ کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ان کی جو جستجو رہی، ان کی آخری جو محنت رہی، وہ یہاں پر ٹک گئی کہ آخری 10 دنوں میں جو طاق راتیں ہیں ان میں 5 میں کہیں لیلۃ القدر ہے، ان 5 میں کہیں لیلۃ القدر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کو چھپا دیا تاکہ بندہ اس کے لیے پراپر محنت کرے، اس کے لیے پراپر محنت کرے، اس کی کوشش کرے، اسے حاصل کرنے کی جستجو ہو. جس کے پاس خواہش ہے، جس کی نیت صاف ہے، اسے تو رات ملتی ہی ملتی ہے. اللہ اکبر، کیسی مبارک رات ہے نا. ماں عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو بتا دیجئے کہ میں کیا کروں. جو تر امتیاز ہے، جو سب سے اہم ہے، یا اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے عائشہ کہو کہ اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے. عفو کا جو لفظ ہے ایسا معنی خیز ہے، یہ مغفرت کے لفظ سے کئی درجے اپنے اندر معنی رکھتا ہے. اس کے اندر پوچھنے کے معنی میں، صاف کرنے کے معنی میں، دھونے کے معنی آتے ہیں. اللہ اکبر، اللہم انک عفو، اے اللہ تو گناہوں کو دھو دیتا ہے، ایسے دھوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس سے پہلے یہاں پر گناہ تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی گناہوں کو معاف کرتا ہے، کبھی ایسی بھی بخشش ہوتی ہے کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیلی کر دی جاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار اپنے رحمت کی وجہ سے، اپنے کرم کی وجہ سے بندوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. دعا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. اس مبارک رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے، روئیے، ماتھا رگڑیے، کہیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. عزیز ساتھیو، عفو کا جو لفظ ہے اس کے اندر ایسے بھیانک ایسے معنی ہیں. اللہ اکبر. اس میں سے آپ نے ایک سنا کہ دھونے کا آتا ہے، اس میں سے ایک اسے نیکیوں میں کنورٹ کرنے کا آتا ہے. اللہ بلا شبہ تو عفو ہے، عفو سے بھرا ہوا ہے. اور یہ صیغہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، فعول، عفو. اے اللہ تو سراپا گناہوں کو پاک کرنے والا، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو، اور تو گناہوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندے گناہ میں رہیں، وہ نہیں چاہتا کہ گناہ کر کے جہنم میں جائیں. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارادہ شرعیہ یہ ہے کہ بندے نیکی کمائیں اور نیک رہیں، اور موت آئے تو ایمان کی حالت میں ہوں. یہ اللہ کی چاہت ہے بندوں کو لے کر. تو اللہ بندوں کی گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاہت کو کئی طرز سے سمجھایا. کبھی کہا کہ یہ ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی کے بعد صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو لوگ لڑائی کے بعد مال غنیمت لے جا رہے تھے، لوگ اپنے اپنے لوگوں کو لے جا رہے تھے، زخمیوں کو، مردوں کو اٹھا رہے تھے. تو وہاں پر ایک ایسی عورت آ گئی، ادھر دوڑ رہی ہے ادھر دوڑ رہی ہے، کہیں کسی کی چیز کی تلاش میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس عورت کو دیکھ رہے ہیں، اور کبھی ادھر دوڑتی ہے کبھی ادھر دوڑتی ہے، بھیڑ بھاڑ میں اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں، گھبرائی ہوئی ہے، عالم بے تابی میں ہے نا. آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. کوئی چیز اسے چاہیے جو اس کا بہت ہی خاص تھا، اس کا بہت ہی اپنا تھا، وہ گم گیا ہے. ادھر دوڑتی ہے ادھر دوڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ کس چیز کی تلاش میں ہے؟
صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول کو بہتر معلوم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنے لخت جگر لڑکے کی تلاش میں ہے، وہ اپنے لڑکے کی تلاش میں ہے، اور فوراً لڑکا مل جاتا ہے تو وہ لڑکے سے چمٹ جاتی ہے، اسے چومتی ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دکھا کے کہا دیکھیے سبحان اللہ، آدمی جو غفلت سے بچا ہوا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہوا کیا، ایک ماں اپنے بچے کو چوم رہی ہے، ہم اور آپ ہوں گے تو یہی معاملہ ہی ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے دیکھنے کو بدلائیے، اپنے نظریے کو بدلائیے، یہاں پر اللہ کی محبت یاد کریے۔ یہ جو ماں اپنے بچنے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 درجے زیادہ اللہ اپنی بندوں سے محبت کرتا ہے، 70 گنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نظریوں میں سے غفلت کو کیسے ہٹایا، دیکھیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں کھڑے ہوئے تھے، جمعے کا خطبہ دیا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لباس پہن کر آ گئے، بڑا خوبصورت لباس پہن کر آ گئے۔ یمن سے کچھ آیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیبتن کیا اور خطبے کے لیے آ گئے، اور خطبہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو صحابہ ملنے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کی تعریف کرنے لگے، کہا کہ بہترین لباس ہے، آپ پر بہت ہی جچتا ہے، آپ پر بہت ہی سوٹ کرتا ہے۔ اچھی بات ہے، اس میں کوئی قباحت تو نہیں، لیکن دیکھیے جس کے دماغ میں غفلت نہیں ہوتی ہے نا، غفلت کا اپوزٹ ذکر ہے، جس کے دماغ میں یادداشت ہوتی ہے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس لباس کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو، واللہ آخرت میں سعد بن معاذ کی جو کچھیز ہوں گے، جو رومال ہوں گے، اس سے کئی کروڑ درجے زیادہ بہتر ہیں۔ آخرت میں سعد بن معاذ کو جو رومال ملے گا جنت میں، اس سے کروڑہا درجے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غفلت سے لوگوں کو نکال کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر آپ کے دماغ میں اللہ کی یاد تازہ ہونی چاہیے، غفلت میں مت رہیے، ہمیشہ اللہ کی یاد دماغ میں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ساری باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، تو ان لوگوں پر ایک قسم کا بوجھ ہوتا ہے جو انہیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان لوگوں پر ایک قسم کا بوجھ ہوتا ہے، یعنی ایک قسم کی حسرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایسا لفظ میرے منہ میں آ گیا، حسرت۔ اللہ اکبر، حسرت کہتے ہیں کہ بھائی ایسا میں نے کیوں نہیں کیا۔ حسرت کا معنی آتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں نہیں کیا، میں نے اس موقع کو جانے کیوں لیا۔ زندگی تو بڑی ملی، اللہ نے زندہ رکھا، دماغ تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان گھڑیوں کو میں نے ضائع کیوں کیا۔ پتہ ہے حسرت کون کریں گے؟ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے، جنت میں جب جنتی ہوں گے، انہیں تو سب کچھ مل جائے گا، لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے ہر حرکت کا ادھر بدلہ مل رہا ہے، انہوں نے فلاں وقت اللہ اکبر کہا، اس کا بدلہ مل رہا ہے، فلاں وقت انہوں نے سبحان اللہ کہا، اس کا بدلہ مل رہا ہے، فلاں وقت انہوں نے کچھ 58-54 اللہ کے راہ میں خرچ کری، اس کا بدلہ مل رہا ہے، ہر چیز کا ادھر بدلہ مل رہا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ہر چیز کا بدلہ مل رہا ہے۔ تو اس وقت جنتی جہاں خوش ہوں گے، ان کی پوری خواہشات پوری کی جائے گی، وہاں پر وہ لوگ کریں گے حسرت، یہ کہیں گے کہ اے کاش جو زندگی مجھے ملی میں نے اس میں پوری کی پوری نیکیوں سے بھر دیا ہوتا، میں نے کتنے پل، کتنے گھڑیاں، کتنے گھنٹے ضائع کیے، میں یہ سوچ میں تھا، اس میں تھا، اس میں تھا، اے اگر میں چاہتا تو انہیں عبادت میں کنورٹ کر سکتا تھا، کم از کم استغفر اللہ بول سکتا تھا، کم از کم اللہ کی یاد تازہ کر لیتا تھا، کم از کم اللہ کی قرآن کی آیتوں کے معنی سوچ لیتا، اے اللہ میں نے کیسے ضائع کر دیا۔ حسرت کرے گا، جنتیوں کو ایک چیز ملے گی، وہ حسرت کرے، کہیں گے کہ اے کاش جو زندگی مجھے ملی اس پر میں نے کچھ کر لیا ہوتا، مجھے 60 سال کی زندگی ملی، میں نے کیوں کھایا، میں نے کیوں پیا، کیوں نہ میں نے پوری زندگی نیکیوں میں کھپا دی۔ یہ سوچ ہوگی جنتی کو عزیز ساتھیوں، بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ حسرت میں انسان اس وقت عزیز ساتھیوں اللہ اکبر اسے انتہائی پریشانی ہوگی۔ یہ دیکھیے اللہ نے کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اس دن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈرائیے، اس دن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈرائیے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اس دن کے بارے میں یاد دلائیے جب فیصلہ ہو جائے گا یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان کی کیسی کمزوری ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث سنائی،
حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کو لائے گا، کہا جائے گا اے جنتیوں دیکھو، اے جہنمیوں دیکھو، موت کو لایا جائے گا ایک دمبے کی شکل میں، اور اس کے بعد اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ اعلان ہوگا موت کو موت آ گئی، یہ کہا جائے گا موت کو موت آ گئی، اے لوگو یا اہل الجنہ خلود لا موت، اے جنت والو ہمیشگی آ گئی، اب کوئی موت نہیں ہے اس کے بعد، اے جہنمیوں ہمیشگی آ گئی ہے، اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ایک بہت ہی بڑی اہم بات بتا دی کہ غفلت میں جو لوگ پڑے ہوں گے انہیں معلوم کر لینا چاہیے کہ قیامت کے دن جو حسرت کریں گے وہ یہ لے کر حسرت کریں گے کہ بھئی وقت کتنا ملا تھا، کتنا وقت میں نے ضائع کیا، اے کاش میں نے ذکر میں گزارا ہوتا، اے کاش میں نے جو ہے نیکیوں میں گزارا ہوتا، اللہ اکبر۔ اور یہ حسرت تاکہ جنتی نہ کریں، یہ حسرت تاکہ لوگ نہ کریں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار سے غفلت سے دور ہونے کے سارے اسباب بیان کیے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیاری حدیث میں کہتے ہیں اگر کسی نے روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کی رات میں، 50 آیتوں کی تلاوت کی رات میں، تو یہ آدمی غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، وہ غفلت سے بچ جائے گا۔ اگر کسی نے 100 آیتوں کی تلاوت کی، یہ متقین میں شمار ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر غفلت کا وہ ٹھپا آپ پر سے ہٹے، اس پر عمل کریے گا، روزانہ رات میں اٹھے اور 50 آیت کی تلاوت نماز میں پڑھیے، اگر الگ سے پڑھیے، اس کی آپ تلاوت کریں گے تو سبحان اللہ آپ غافلوں میں سے نہیں ہوں گے، آپ غفلت کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں گے۔ چلیے میں آپ کے سامنے چند اہم احادیث اس تعلق سے لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عوف بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں پتہ چلا کہ یمن سے مال غنیمت آیا ہوا ہے، تو جیسے ہی پتہ چلا بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آگے فجر میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یمن سے مال غنیمت آیا ہے، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اس میں ضرور حصہ ملے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو میں تمہارے فقر کو لے کر پریشان نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقر میں نہیں رکھے گا، میری امت مالدار ہوگی، لیکن مجھے ڈر اس بات کی ہے کہ کہیں یہ دنیا اتنی زیادہ تم لوگوں پر کھول دی نہ جائے کہ آپ اس دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑنے لگو گے، جو کہ آج ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس تعلق سے ڈر ہے، فقر تو نہیں ہے، یہ امت میں مالداری ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا میں پڑھ کے دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑو گے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے، یہ چیز کو لے کر میں ڈر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غفلت، اچھا غفلت میں کون سی چیز لے جاتی ہے، آدمی کب غفلت میں پڑتا ہے، یہ بھی آپ سن لیجئے گا، آدمی کب غفلت میں پڑتا ہے، اس کے اسباب 3 ہیں، احادیث میں بیان ہوئے ہیں، 3 اسباب ہیں جس سے آدمی غفلت میں پڑتا ہے۔ پہلا، بہت زیادہ دنیا کو لے کر امید، بہت زیادہ خواہشات ہے، زندگی 60 سال کی لیکن 100 سال کی خواہشات ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے نا، ہمیشہ رہنے کی سوچ، مجھے فلاں چیز ملے گی، میں فلاں چیز کو انجوائے کروں گا، مجھے فلاں پراپرٹیز مل جائیں گی، مجھے فلاں اچھی چیزیں مل جائیں گی، یہ جو دنیا کو لے کر جو ہے نا انسان کی دور اندیشی ہے نا، کہ ہمیشہ رہنے کی جو سوچ ہے، یہ آدمی کو غفلت میں ڈالتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پریکٹیکل سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی میں ایک باکس چھڑایا اور باکس کے بیچ میں سے ایک لکیر کھینچی جو باکس کے باہر بہت دور تک چلی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کچھ سمجھے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کبھی کبھار سمجھانے کے لیے ویژول ڈسکرپشنز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ باکس جو ہے نا، یہ ایک انسان کی زندگی ہے، یہ باکس انسان کی زندگی ہے، اور یہ باکس کے بیچ میں سے جو لکیر باہر نکلی ہے یہ انسان کی خواہشات ہے۔ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، اس کے اصول میں ہے نا یہ لمبی لکیر جا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں ختم ہوگی۔
ہے نا، کہاں ختم ہوگی، لمبی لکیر ہے، اتنے خواہشات ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم کی اولاد کو آپ ایک بھر وادی سونا دیجئے، ایک وادی بھر سونا دیجئے. وہ کہے گا کہ اگر دوسری ہوتی تو بڑی اچھی بات ہوتی، اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری ہو تو کتنی اچھی بات ہوگی. اس کی خواہشات کا کوئی خاتمہ نہیں. آدم کی اولاد کے پیٹ کو صرف مٹھی بھرنے والی، یعنی موت آ جائے گی، خواہشات ختم نہیں ہوگی. موت آ جائے گی، خواہشات ختم نہیں ہوگی. میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. بھائی صاحب، آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ساری چیزیں تمہیں ملنے والی ہیں؟ یہ خام خیالی کیوں؟ یہ خواہشات کے لمبے پل کیوں؟ ہے نا، مختصر سوچئے خواہشات کو لے کر، اپنی آخرت کو سنوارنے کی سوچئے، کیونکہ اچانک جب موت آئے گی نا، خطرناک شاک ہوگا. اور آدمی ان خواہشات میں ہوتا ہے تو وہ غفلت میں ہوتا ہے، اللہ کا ذکر اس کے دماغ میں پختہ نہیں ہوتا. خواہشات کو کٹ کرنی چاہیے اور یہ جان کر چلنا چاہیے کہ میری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اچانک سے میرے پورے ڈیٹیلز ختم ہو جائیں گے. یہ دماغ میں ہو تو یہ ایک چیز ہے جو عام طور پر لوگوں کو غفلت میں ڈالتی ہے. دوسری چیز دنیا میں اتنا مگن ہو جانا، دنیا کے معاملات میں اتنا مگن ہو جانا، دنیا انہیں بڑی ہری بری نظر آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ ان اللہ مستخلفکم وینظر فیما تعملون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو دکھنے کے لیے بڑا خوبصورت ہرا بھرا بنایا ہوا ہے، اور آپ کو اللہ نے اس دنیا میں ڈال دیا ہے، اور آپ کو اس دنیا میں ڈال کے اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا سے ڈر جاؤ، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے. زین للناس من، اللہ نے کہا کہ لوگوں کے لیے دنیا ایسی چمکا کر دکھا دی گئی، سونا چاندی گھوڑے یہ ساری چیزیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، حالانکہ پلک جھپکنے کے ساتھ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. دنیا خطرناک دھوکے باز ہے. تو جو آدمی دنیا کو اپنی دماغ میں جگہ دے رکھا ہے وہ تو مصیبت اٹھائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاتقوا النساء، یہ تیسرا سبب ہے، عورتوں کے تعلق سے ڈر جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اول فتنۃ کانت فی بنی اسرائیل فتنۃ النساء. بنی اسرائیل برباد ہو گئی، بنی اسرائیل کے پرخچے اڑ گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ عورتوں کے فتنوں میں ایسے پڑے کہ باہر نکل نہیں پائے. اور ہماری امت میں بھی عزیز ساتھیوں یہ فتنہ کچھ کم نہیں ہے نا. بے حیائی، ننگا ناچ، چاروں طرف آپ دیکھیے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں آدمی ظاہری طور پر تو اسے مزہ آتا ہے لیکن وہ اپنے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. تو ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے گا. پہلا، یہ لمبی لمبی خواہشات سے اپنے آپ کو روکیے گا. دوسرا، دنیا سے ڈر کر رہیے، دنیا ہی کو سب مت سمجھیے. اور اس کے بعد عورتوں کے فتنے. یہ تین ہیں اسباب جس سے آدمی غفلت میں زیادہ پڑتا ہے. یہاں پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اہم حدیث یاد آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من كانت الدنیا ہمہ، جس آدمی کے دماغ میں، جس آدمی کے ارادے میں، نیت میں صرف دنیا ہی دنیا پڑی ہوئی ہے، اسے تین بربادیاں آنے والی ہیں، تین نقصانات آنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعل اللہ الفقر بین العینین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دونوں آنکھوں کے درمیان فقیری لکھ دیتا ہے، محتاجی لکھ دیتا ہے. وہ فقیر ہوتا ہے. دنیا 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 24 گھنٹے یہ ATM مشین بن گیا آدمی، ہے نا. اگر ایسا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ فقر لکھ دیتا ہے. وشتت اللہ شملہ، اس کے پورے معاملات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بکھیر دیتا ہے. اس کے پاس کوئی کانسنٹریشن نہیں ہوتا، کوئی ہے نا سٹیک کام نہیں کر پائے گا، ٹھیٹ کام کر نہیں پائے گا، کیونکہ یہ اس کا فوکس ختم ہو گیا ہے. خواہشات میں پڑھ کے یہ فوکس اس کا ختم ہو گیا. بڑے خطرناک معنی اس کے اندر. تاریخ اس پر گواہ ہے کہ کیسے آدمی کا کانسنٹریشن بکھیر دیا جاتا ہے جو دنیا کا خواہش مند ہوتا ہے. وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. اور یہ دنیا دنیا کہتے رہیے، مرتے رہیے، لیکن آپ کو صرف وہی آنے والا ہے جو لکھا گیا ہے. آپ کو ہزار بھی آپ کر لیجیے گا، آپ کو جو آنے والا ہے وہی آئے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور یقینی بات سنا کر گئے ہیں کہ اگر کسی نفس کو کچھ لکھا گیا ہے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اسے وہ حاصل نہ کر لے.
اللہ سے ڈرو اور ہر بار کمائی 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 یہ تمہارے دماغ میں نہ بیٹھا ہو۔ اسی حدیث کا آخری حصہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، اور جس کے دماغ میں آخرت کی یاد تازہ ہے، جس کے دماغ میں موت ہمیشہ تازہ ہے، اس کے لیے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مالداری لکھ دیتا ہے دل میں، اس کا دل مالدار ہوتا ہے۔ کیا مطلب دل کا مالدار ہونا؟ یعنی دل کے اندر قناعت پسندی، خواہشات کی لمبی پل نہیں ہوتی اس کے اندر، اس کے پاس جو ملا ہوا اسے خوش ہوتا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا دیکھی ہے نا، چلا پھونکی، یہ اصول نہیں ہوتے اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے وہ مطمئن ہوتا ہے، سائیکل بھی ہے مطمئن ہوتا ہے، گاڑی ہے مطمئن ہوتا ہے، ادھر جھاگو ادھر جھاگو، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس وہ دولت، میرے پاس یہ دولت نہیں، یہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ یہی معنی ہے دل کی مالداری، یہ آدمی کے دل میں مالداری ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، جمع اللہ شملہ، یہ ہائیلی فوکسڈ ہوتا ہے، ہائیلی اپنے کام کو لے کر فوکسڈ ہوتا ہے، اپنے کام میں امت کے لیے بہت بڑی خدمت کرتا ہے۔ جو دنیا پرست ہوتا ہے پیسوں کے لیے کرتا ہے، جس کے پاس آخرت خیال میں ہے وہ پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے پاس اجر حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو یہ ہائیلی فوکسڈ ہوتا ہے، ہائیلی فوکسڈ ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتت الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے سامنے ذلیل و خوار ہو کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، دنیا اس کے سامنے ذلیل و خوار ہو کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا اصول ہے اس کے پیچھے آپ بھاگیں گے آپ کے دھوکہ دے گی، آپ اسے دھتکاریں گے وہ آپ کے سامنے بھیک مانگے گی، یہی دنیا کا اصول ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیاری حدیث میں بہت ہی گہری بات بتائی کہ آپ کو آخرت اپنے دماغ میں یاد رکھنا ہے، اگر ایسا رکھو گے تو الحمدللہ آپ نعمتوں کے ساتھ جیو گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے، اسے بھی سن لیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیاء، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا اے لوگو اللہ سے شرم کھاؤ جیسے شرم کھانا چاہیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کلنا نستحی من اللہ، ہم تو اللہ سے شرم کھاتے ہیں اللہ کے رسول۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس ذالک ما ارید، تم جو کہہ رہے وہ نہیں بتا رہا ہوں میں، وہ حیا نہیں۔ حیا سے مراد، شرم سے مراد 4 چیزیں ہیں، شرم سے مراد 4 چیزیں ہیں، ان تحفظ الرأس وما وعى، وان تحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلا، ومن اراد الآخرة ترك زینت الدنیا۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ حیا کا مطلب، اللہ سے شرم آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر میں جو کچھ بھی ہے اس کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب سر کی حفاظت کرو؟ یعنی یہ جو دماغ ہے اس میں ان چیزوں کو ڈالو جو فائدہ مند ہیں، جو اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ سر میں عزیز ساتھیوں آنکھیں ہیں، سر میں کان ہے، سر میں ناک ہے، سر میں منہ ہے، منہ میں جیب ہے کہ نہیں؟ ان چیزوں کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر، کتنے مختصر الفاظ ہیں۔ کہا کہ اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جو ہے اس کی حفاظت کرو۔ تو سر میں دماغ ہے، دماغ کی حفاظت مت کرو، اس میں غلط سلط باتیں مت ڈالو۔ یہ دماغ ہائی زبردست کوالٹی کا ریکارڈر ہے، اس میں ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، تو غیر ضروری چیزیں اس میں مت ڈالو۔ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو کیونکہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ کانوں کی حفاظت کرو کیونکہ کانوں سے بھی زنا ہوتا ہے۔ اپنے منہ کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو کیونکہ ان سے بھی زنا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو سر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کا جو سر بنایا ہے، ہائی کوالٹی انجینئرنگ ہے، اس میں پورے اہم کمپوننٹس کو اللہ نے ڈال دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے چہرے کو اتنا مبارک بنایا، یہ چہرے کے علاوہ کوئی دوسرا چہرہ دنیا میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ انسان کو اللہ نے ماتھا دیا اور ناک دیا تاکہ وہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو ٹیکیں، ماتھے کو ٹیکیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل و خوار محسوس کریں، وہاں اس کے لیے عزت ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر کی حفاظت اور سر سے جو بھی چیزیں جڑی ہوئی ہے اس کی حفاظت، اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس میں عقیدے کی حفاظت، یعنی شرک و بدعت سے اپنے آپ کو بچانا، اچھے اعمال کی طرف مائل ہونا، یہ ساری باتیں آ گئی۔ یہ پہلی بات۔ دوسرا کہا وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، پیٹ کی حفاظت کریے اور پیٹ کے آس پاس ہے اس کی حفاظت کریے گا۔ پیٹ کی حفاظت سے مراد کیا؟ پیٹ کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ آپ اس میں حلال ڈالیے، اس پیٹ میں آپ کے صرف حلال جانا ہے،
حرام نہیں جانا ہے. جس پیٹ میں حرام جاتا ہے وہ پیٹ کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ پیٹ جہنم میں ہوگا. اور پیٹ میں حلال جائیں، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اگر کوئی آدمی حرام کماتا ہے یہ اللہ سے شرماتا نہیں، اسے اللہ سے شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا اور وہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. اللہ نے سب حلال راستے دیے لیکن حرام میں جا رہا ہے، اسے شرم آنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیٹ کی حفاظت کرتا ہے آدمی، یعنی پیٹ میں حلال ڈالتا ہے. اور جس پیٹ میں حرام چلا گیا آدمی ہزار گڑ گڑائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبولتا نہیں ہے. وما حوا، پیٹ کے آس پاس کیا جی ساتھیو؟ شرمگاہ ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بھی حفاظت کریے، کہیں حرام میں مت ڈالیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کسی نے ہونٹ کے درمیان جو گوشت ہے اور رانوں کے درمیان جو گوشت ہے اس کی حفاظت کی، جس کسی نے گارنٹی دی میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. زبان اور رانوں کے درمیان کا گوشت، اس کی حفاظت کر لو، میں اسے جنت کی حفاظت دیتا ہوں. مطلب یہ کہ اس میں کہیں غلطی کر بیٹھو گے تو جنت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، عاقبت خراب کر کے بیٹھو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تحفظ البطن وما حوا، پیٹ اور پیٹ کے آس پاس کی جگہوں. یہ ہو گیا دوسرا. اور تیسرا کہا وان تذکر الموت والبلا، تیسرا نقطہ اگر آپ کریں گے تو آپ حقیقی معنی میں اللہ سے شرمائیں گے. کیا ہے تیسرا نقطہ؟ کہ آپ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور موت کے بعد جو آپ کی ہڈیاں گل جاتی ہیں اور آخرت میں آپ کو جو کھڑا ہونا ہے اسے آدمی ہمیشہ یاد رکھتا ہے. پہلے دماغ درست کرتا ہے، پھر پیٹ درست کرتا ہے، اور اس کے بعد دماغ میں یہ آخرت کی یاد تازہ رکھتا ہے. دماغ میں آخرت کی یاد ہوتی ہے، موت کو بھولتا نہیں. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے. موت اور صحت کا کوئی تعلق نہیں. دنیا میں سب سے زیادہ مرتے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں. جس کی صحت خراب ہوتی ہے وہ تو جی جاتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا گیا، اسٹیٹسٹکس بھی یہی بتاتی ہے کہ صحت مند آدمی مر جاتے ہیں دنیا میں، نوجوان بہت زیادہ مرتے ہیں اس دنیا میں. تو آدمی کی صحت اور اس کے عمر کا کوئی تعلق نہیں. آدمی صحت تلاش کرتا ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے نہیں. موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور ایسی کڑوی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. تو ہمیشہ موت کی یاد اور آخرت کی یاد ہوتی ہے. یہ تیسرا نقطہ. اور اس کے بعد کہا ومن اراد الآخرة ترک زینت الدنیا، اور جو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے دنیا کے رنگنی سے، دنیا کی جگمگاہٹ سے، دنیا کے رونق جھمک دھمک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. ہر وہ کام کرتا ہے جو آخرت میں فائدہ پہنچائے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ عمل کرنے سے مجھے آخرت میں فائدہ ہوگا یا پھر نقصان ہوگا. اگر فائدہ ہوگا تو کر گزرتا ہے، نقصان ہوگا تو چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر، یہ سوچ ہوتی ہے. اگر کسی نے 4 کام کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی آدمی حقیقی معنی میں اللہ سے شرماتا ہے. یہی آدمی حقیقی معنی سے اللہ سے شرماتا ہے. اللہ اکبر. تو غفلت عزیز ساتھیوں بہت بڑی مصیبت ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس کا سلیوشن یہ ہے. سلیوشن کیا ہے؟ چلیے سلیوشن پر تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں. پہلا سلیوشن اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنے ماحول کو بدلے. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو اسے آخرت یاد دلائیں، جو اسے بار بار موت یاد دلائیں، جس کے دماغ میں موت تر و تازہ ہو، اس کی صحبت میں بیٹھیں اٹھیں. ایسے دنیا پرستوں کے ساتھ زیادہ مت بیٹھیے جو آپ کے آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، آپ کے آخرت کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اچھی صحبت یہ پہلا علاج ہے اس کا. مصیبت ہے غفلت. دکھتا ہے آسان لیکن آدمی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. دوسرا نقطہ، تقوی والی زندگی اختیار کریں اور اس تعلق سے دعا کرتے رہیں. ذکر و اذکار عزیز ساتھیوں اللہ اکبر آدمی کو غفلت سے بچاتی ہے. آدمی کو غفلت سے بچاتی ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کی آپ نے دعا پڑھی تو شیطان کہتا ہے کہ بھائی صاحب نہ میں اس گھر میں رہ سکتا ہوں، نہ مجھے کچھ کھانے کے لیے ملنے والا ہے. کوئی گھر میں داخل ہوا اور بیٹھا کھانا شروع کرتا ہے اور اس نے بسم اللہ بھی نہیں کہا تو شیطان کہتا ہے کہ مجھے کھانا بھی مل گیا، اکوموڈیشن مل گیا، فوڈ اینڈ اکوموڈیشن کی جو انتظام ہو گیا رات کے لیے. یعنی مطلب آج سارا رات میں تیرے ساتھ رہنے والا ہوں
اور میں جو کچھ گل کھلانے والا ہوں سب جانتے ہیں. تو ذکر آدمی کرتا ہے تو شیطان سے دور ہو جاتا ہے. ذکر و اذکار ہیں یہ آدمی کو غفلت سے بچاتی ہیں. عزیز ساتھیوں ذکر و اذکار دکھتے آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا, اس میں جو سب سے زیادہ ترازو میں وزندار ہوگا کیا ہے معلوم ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ دو جملے ہیں, آسان جملے, ترازو میں اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا کیونکہ ذکر ہے. ذکر و اذکار آدمی کو, دعا آدمی کو غفلت سے بچاتی ہے. آدمی سیریس ہوتا ہے, آخرت کے معاملے میں جوک نہیں, موت کے معاملے میں جوک نہیں. اور تیسرا علاج, اپنے خاتمے کو یاد رکھیں. خاتمے کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تو حاضر ہونے کی کوشش کریں, ان کے جنازے کی نماز میں حاضر ہونے کی کوشش کریں, اور قبرستان جائیں, قبروں کی زیارت کریں, دیکھیں کہ یہاں کیا حشر ہو گیا ہے, اور ہسپتال جائیں, بیماروں کو دیکھیں. یہ وہ اسباب ہے جن سے آدمی کے دماغ میں موت کی یاد تازہ رہتی ہے, موت کی یاد تازہ رہتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ہنستے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, آپ مسکراتے تھے, ہنستے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیریس ہوتے تھے. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ اتنے سیریس کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جو دیکھا ہے تم نے دیکھا نہیں ہے, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ ہنسنا چھوڑ دو گے, اور اپنے بستروں میں مزے لینا چھوڑ دو گے, اور پہاڑ کے چوٹیوں میں دیوانہ وار بھاگو گے اللہ کے عذاب سے پناہ حاصل کرنے کے لیے. عزیز ساتھیوں یہ جو عذاب ہے اچانک آتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں. ہم نے ہماری زندگی میں کورونا دیکھا ہے نا, یہ جنگیں ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. کوئی بھی اپنی بستی میں امن سے نہیں ہے, کوئی بھی اپنی بستی سے امن نہیں. آخری میں ایک واقعہ آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ وہ نصیحت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کو جو موقع ملا ہے نا, آپ کو جو فریڈم ملا ہوا ہے, آپ آتے ہیں جاتے ہیں, آپ کو جو وقت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا, دو ایسی نعمتیں ہیں جس تعلق سے لوگ دھوکے میں ہیں, الصحت والفراغ, صحت مندی اور فری ٹائم. یہ ایسی دو نعمتیں ہیں اس تعلق سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس جو فری ٹائم ہے اتنی بڑی نعمت ہے, اس کی اہمیت آپ کو اس وقت معلوم ہوگی جب آپ کو فریڈم آپ سے چھین لیا جائے, آپ سے کہا جائے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے, آپ سے کہا جائے کہ آپ فلاں نہیں کر سکتے, وہ کام نہیں کر سکتے. جب آپ کو جھگڑا جائے گا نا تب آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو فری وقت ملتا تھا اس میں ہم نے نمازیں پڑھی, الحمدللہ فرائض پڑھے, نوافل پڑھے, لیکن ہم نے ان ساری عبادتوں کو مزے سے نہیں کیا. کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا گیا, اور 100 دن ہمیں حرکت بھی نہیں کرنے دیا جاتا. وضو تو دور کی بات, ہم ہاتھ پیر ہلا نہیں سکتے, سجدہ کرنے کے لیے سر جھکا نہیں سکتے. تو میں 100 دن بعض ظالموں نے سیریا کے اندر مجھے جیل میں ڈال دیا, اور جیل میں ہمارے سامنے, ہم لوگ چھوٹی سی جگہ 100 لوگ تھے, چھوٹی جگہ تھی 100 لوگ تھے, ایک دوسرے سے جھگڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے سامنے یہ جو ظالم ہے وہ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہوتے. اگر کوئی آدمی زبان بھی لائے اس کی پٹائی ہوتی, خوب مارا جاتا. تو زبان بھی ہلا نہیں سکتے, اور 100 دن ہم نے اسی حالت میں گزارے. اور اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ جو فری ٹائم جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ آسانی سے کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. ہم قیام کرتے ہیں ہے نا, ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, قرآن کے ضم سورے پڑھتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, قیام میں آرام سے کھڑے ہوئے ہیں, اور آرام سے رکوع کرتے ہیں, پھر سجدے کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, مسجد میں آتے جاتے ہیں. مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے. کہتے ہیں کہ 100 دن ہم نے نماز پڑھی. پتہ ہے کیسے نماز پڑھی؟ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے ہم نے نماز پڑھی. ہم نے نماز کو سوچا, دماغ میں ہم نے نماز کو سوچا, آنکھوں سے ہم نے نماز پڑھی. ہوں کرتے مطلب یہ رکوع, اس سے نیچے کرتے مطلب سجدہ. آنکھوں سے ہم نے نماز پڑھی 100 دن. اور یہ 100 دن مجھے یہ سکھا گئے ہیں کہ دنیا میں چاہے آپ کو فریڈم کے نام سے کچھ بھی ملے یا نہ ملے, لیکن یہ جو نماز کی نعمت ہے نا, یہ جو اللہ کی عبادت کی جو نعمت ہے, یہ ایسی نعمت ہے برباد ہونے سے پہلے کر لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کو موت آنے سے پہلے
زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، بیمار پڑنے سے پہلے صحت مندی کو غنیمت جاننا چاہیے، ہے نا؟ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نعمت ہے عزیز ساتھیوں، اور رمضان کا موقع ہے، لیلۃ القدر کی رات آج بھی ہو سکتی ہے نا؟ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، عبادت کے لیے مصروف ہونے کا موقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عبادتیں اللہ اکبر، صحابہ جن کی عبادتیں اللہ اکبر، ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، اور اذان سے تھوڑی دیر پہلے بھاگتے اور کھجور کے چند دانے اور اس کے بعد پانی پیتے اور رات بھر عبادت میں مصروف ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلوؤں کو کس لیتے، اپنے ازار کو باندھ لیتے، گویا کہ کسی بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بڑا کام کرنے والے ہیں، ہے نا؟ عبادت سے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تیاری کرتے اور اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، کہتے کہ اللہ کی نعمتیں بڑھ رہی، سو رہے ہو، اٹھو اللہ کی عبادت کرو۔ گھر والوں کو اٹھاتے اور سب سے عبادت کرواتے، اللہ اکبر۔ تو یہ مبارک گھڑیاں آ گئی ہیں عزیز ساتھیوں، مبارک موقع آ گئے ہیں، ضائع ہونے مت دیجیے۔ ادھر ادھر کی باتیں، غیر ضروری باتیں، اس سے پرہیز کریے۔ 10 ہی دن کی تو بات ہے، ہم کیا یہ بھی نہیں کریں گے، ہے نا؟ اسے ضائع مت ہونے دیجیے۔ اور اگر آپ سے کچھ بھی نہیں بن پڑتا، ایک جگہ بیٹھے استغفر اللہ کہیے، استغفر اللہ کہتے جائیے، ہے نا؟ عبادتیں آپ ویرائٹی سے کر سکتے ہیں، آپ ذکر کریے، دعا کریے، قرآن کی تلاوت کریے، نماز پڑھیے، ہے نا؟ تو آپ ان عبادتوں کا مکس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عبادت کر کے آپ تھک جائے، دوسری عبادت کریے۔ کوشش کریے کہ ان راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور ان راتوں میں آپ کی بخشش ہونی ہے، کیونکہ اگر آپ کی بخشش نہیں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے، حفاظت فرمائے اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل نے دعا کی کہ اللہ، جس کسی کو رمضان ملے اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، اسے بربادی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں جبرائیل، یہ تو بیکار ہونے کا امکان ہی نہیں، رائے گان جانے کا امکان ہی نہیں۔ ایسی دعا عزیز ساتھیوں، ان راتوں میں آپ کی بخشش ہونی ہے، آپشنل نہیں ہے کہ آپ تھوڑی دیر کہے اور اس کے بعد چلے گئے، نہیں، آپ کو سیریس ہو کے عبادت کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، دل کو اچاٹ ہونے مت دیجیے، کس کی عبادت کریے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ یہ چند باتیں تھی غفلت کو لے کر، اس سے ہماری یہ سیریز ختم ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم کل دوسری ایک سیریز آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ یہ سیریز ہوگی گناہوں سے جڑی ہوئی سیریز آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مرکز الحمدللہ بھرپور استعمال میں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پورا مرکز بھر جاتا ہے نا؟ لوگوں کی تعداد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک الگ سے مستقل نعمت ہے اللہ کی، جس پر ہم شکر گزار ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ جو 4th فلور ہے اسے بننے کی کوششیں چل رہی ہیں، اور مرکز کے اخراجات ہیں، ماہانہ 5 لاکھ روپے سے زیادہ اس کے اخراجات ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس تعلق سے تھوڑا سیریس سوچیں، اور آپ بھی دیں، اور جو لوگ دیتے ہیں انہیں بھی بلا لائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات کریں، کسی سے بٹھانا چاہیں، وہ بھی جو ہے ذریعہ موجود ہے۔ اور اطمینان رکھیے کہ آپ کے پیسے ضائع نہیں جائیں گے، آپ کے پیسے ٹھیٹ جس مقصد کے لیے لیے گئے اس مقصد کے لیے استعمال کیے جائیں گے، اور بھرپور انداز سے استعمال کیے جائیں گے، اور کوالٹی اس کا استعمال ہوگا۔ اس کی میں آپ سامنے انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ لوگ اس اعلان کو تھوڑا سیریس سمجھیے، اور رمضان کے 20 دن نکل گئے ہیں، جیسے انفلو ہونا ویسے تو انفلو نہیں ہے، لیکن اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خزانے میں، اپنے کار خیر میں کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کمی نہیں ہوتی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس تعلق سے سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال کریے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔